ایک مسئلے کی وضاحت کے سلسلے میں آج ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کلپ مجھے سننے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ، اس کے متعلق مرزا محمد علی ہے، اس نے کلپ بنایا ہے، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو ثابت کیا ہے۔ اب جو دلیل اس نے دی ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر اس کے مطابق اور تھی، لیکن یہاں تھوڑی اور لکھی ہے 25677۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضور کا سایہ آتا ہوا دیکھا۔ یہ حدیث کو ٹیکسٹ ہے جو میں نے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی پہلے 4 پوائنٹ میں بیان کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر کوئی حضور کا جسم مبارک کا سایہ مانے تو کیا گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا؟ نہ ماننے والے کے لیے متعلق کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حضور کا جسم مبارک کا سایہ ماننے والا نہ گمراہ ہے نہ بددین ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مان لے تو وہ ایک فضیلت کی بات ہے اور اس پر بھی وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس مسئلے کو لے کر علماء اہل سنت پر کیچڑ اچھالے، ان طرح طرح کی باتیں کرے، ان پر جملے کسے، یہ انتہائی نازیبہ چیز ہے، شرعاً بالکل یہ درست نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، ہمیں حدیث پاک جو انہوں نے بیان کی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس میں وہی مدعا کہ اس نے بیان کیا ہے، سایہ کے نفی کے حوالے سے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث ان کی کتاب میں کوئی حدیث موجود نہیں۔ پہلے یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی کم علمی کی پر دلیل ہے۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں جو سایہ کے متعلق ہیں۔ امام ترمذی، حکیم ترمذی ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، انہوں نے حدیث روایت کی ہے، یہ خصائص کبریٰ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے متعلق سیرت النبی کا مصنف شبیر عثمانی، اس نے صراحتاً لکھا ہے کہ خصائص کبریٰ میں کوئی روایت من گھڑت نہیں ہے، موضوع نہیں، یعنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہو سکتی ہیں لیکن من گھڑت نہیں ہے۔ اور ضعیف کے متعلق صراحتاً ہمارے محدثین کرام سب کی رائے ہے کہ اس پر فضائل کے اندر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ایک باب باندھا ہے انہوں نے خصائص کبریٰ میں، باب الآیت فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل۔ باب اس بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ نہ سورج میں دیکھا گیا نہ چاند میں دیکھا گیا۔ ابن سبا فرماتے ہیں من خصائص ہی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خصائص میں سے یہ ہے ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، کہ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑا، یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، اسپیشلٹیز میں سے ہے۔ وانہ کان نورا، اور حضور نور تھے۔ تو پھر فرماتے ہیں فکان اذا مشى فی الشمس او القمر لا ينظر له ظل، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج میں چلتے یا چاند میں چلتے ان کا سایہ نہ دیکھا جاتا، لا ينظر له ظل۔ تو لہذا اس لیے وہ دلیل کے طور پر بعض نے یہ حدیث بھی پیش کی ہے، سرکار نے فرمایا وجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ تو لہذا اس حدیث پاک سے یہ ایک حدیث میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے پوری اپنی سند سے یہی حدیث بیان کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے صراحتاً اس بات کو بیان کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ موقف انہوں نے بیان کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے حدیث بیان کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم یقم مع سراج قط الا غلب ضوءه ضوء السراج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، حضور جب کھڑے ہوتے سورج پر غالب آ جاتے، آپ کی روشنی سورج پر غالب آ جاتی، اور جب آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی مبارکہ چراغ پر غالب آ جاتی۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ عبد الرزاق عن ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سند ہے۔ تو لہذا یہ سند کے ساتھ میں نے حدیث کی کتاب سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جو 2 حدیثیں تھیں، اس کی سند پر آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح سند ہے اس کی، اور اعتراض کے بعد جو جواب نکلے گا زیادہ سے زیادہ وہ مرسل کا نکلے گا، لیکن یہاں جو مرسل ہے وہ ثقہ راوی سے تابعی ثقہ ہیں، لہذا ثقہ کا ارسال ہمارے محدثین نے بیان کیا مقبول ہے۔
تو لہذا حدیث پاک بھی صحیح ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے. پہلا دعویٰ یہ جھوٹا ہو گیا کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ ہے. اعتراض یہ ہے کہ پھر اتنے صحابہ نے روایت کیوں نہیں کیا جتنا یہ بڑا معجزہ ہے. پہلا یہ بھی ایک جہالت پر مبنی اعتراض ہے، کیونکہ بہت سارے سرکار کے معجزات ایسے ہیں جو خبر واحد سے ثابت ہیں. خبر واحد کا مطلب یہ ہے روایت کرنے والا ایک شخص ہے یا دو شخص ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے، یہ بات کہنا غلط ہے کہ اگر یہ معجزہ تھا تو اتنا بڑا معجزہ صحابہ نے بیان کیوں نہیں کیا. اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ مقدمہ قائم کرنا غلط ہے. یہ مقدمہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی نفی کی دلیل نہیں ہے کہ اتنے صحابہ نے بیان کیوں نہیں کیا. بہت سے سرکار کے ایسے معجزات ہیں جو اخبار احاد سے یعنی خبر واحد سے ثابت ہے کہ اس کی قسم ہے. تو پہلے اس کا جواب میں دوسرے انداز سے دیتا ہوں، وہ بڑی قابل غور حدیث میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. مسجد نبوی شریف میں جب سرکار تشریف رکھتے تھے، پہلی بات سرکار اکثر مسجد میں ہوتے تھے. مسجد میں یا حجرہ مبارکہ میں سورج کی روشنی میں وہاں آتی نہیں تھی. دوسری بات اگر سفر میں تھے تو سفر میں صحابہ نے بیان کیوں نہیں کیا. میں آپ کے سامنے حدیث سے پڑھتا ہوں. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، من کرہ ان یطع عقبہ، یہ پورا ایک باب ہے. اس کے تحت حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطع عقبہ رجلان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا کہ دو آدمی بھی حضور کے پیچھے چلے ہوں. دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشون امامہ فیکون ظہرہ للملائکۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے ہوتے اور آپ پیچھے رہتے، کیونکہ فرشتے آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے. تو فرشتوں کے لیے وہ آپ کی پشت مبارکہ چھوڑ دیتے تھے، آپ کو پیچھے فرشتے آتے تھے، اس وجہ سے وہ آگے چلتے تھے اور حضور ان کے پیچھے جایا کرتے تھے. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی دو میں نے بیان کی. صفۃ الصفا میں علامہ ابن جوزی نے اس کو بیان کیا. دارمی شریف کی مرفوع حدیث ہے، امام بخاری کے استاد عبد الرحمن دارمی، انہوں نے حدیث بیان کی ہے، خلو ظہری للملائکۃ، میری پیٹھ فرشتوں کے لیے چھوڑ دو. تو لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو صحابہ نے کثرت سے بیان کیوں نہیں کیا. پہلی میں نے بات بتا دی، یہ دعویٰ غلط ہے، کہ یہ دعویٰ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو اخبار احاد سے ثابت ہیں، عظیم معجزات تھے، 1400-1500 صحابہ نے دیکھیں. روایت صرف ایک صحابی سے، مروی صرف ایک صحابی سے ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ اور دارمی کی حدیثیں پڑھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے سب سے پیچھے ہوتے تھے، اپنے صحابہ کو آگے لے جاتے تھے، آگے صحابہ چلتے، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے خلو ظہری للملائکۃ، میری پیٹھ فرشتوں کے لیے چھوڑ دو، مجھے پیچھے چھوڑ دو، یعنی میں تم سب سے پیچھے آؤں گا، تم آگے چلو، کیونکہ میرے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. مفہوم ہے. بس کے حوالے سے مرزا محمد علی نے بیان کی تھی، اس کا جواب یہ پہلا یہ ہے کہ وہ تو سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تہذیب الکمال ہے اس کے اندر یحییٰ بن سعید ان کا قول ہے کہ وہ ان سے حدیث لیتے نہیں تھے اور لا یروی عنہ وکان یستضعف، وہ ان کو ضعیف بھی سمجھتے تھے، حدیث بھی روایت نہیں کرتے تھے. اسی طرح علی بن میدانی وہ فرماتے ہیں کہ جب ثابت سے، یہ حدیث بھی ثابت سے، جعفر بن سلیمان عن ثابت، سند کے اندر الفاظ آتے ہیں، ثابت سے جب روایت کریں تو وہ حدیث منکر ہوگی. اچھا، اس کے بعد جن کے منکرات میں سے ہے، جب ثابت سے روایت کریں تو حدیث منکر ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ بھی حدیث ثابت سے ہے، اس کی سند میں ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان امیاً، جعفر بن سلیمان امی تھے. اسی طرح بڑی اہم چیز ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی وہ جعفر بن سلیمان کے متعلق یہاں تک کہتے ہیں کہ احمد بن سنان نے فرمایا انا استثقل حدیثہ، میں ان سے حدیث روایت کرنے کو بڑا سمجھتا ہوں، یعنی بڑی مشکل سے اگر لینی پڑے تو بڑی مشکل سے حدیث لیتا ہوں، یعنی یہ راوی اتنے مضبوط نہیں ہے. اس کے بعد یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی تہذیب الکمال کے حاشیے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے لا یخالف فی بعض حدیثہ، کہ یہ جو جعفر بن سلیمان ہے اپنی ہی حدیث کا خلاف کر دیتے ہیں بعض اوقات. یہ تہذیب التہذیب کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہوا. تو یہ میں نے چند شہادتیں پیش کی آپ کے سامنے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اور اس کی جلد نمبر 3 کے اندر آپ جیم لکھیں گے تو جعفر بن سلیمان اندر جا کر سرچ کریں گے، یا ویسے آپ نے ہارڈ کاپی میں دیکھنا ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا. اور اس کے اندر ہمارے محدثین کا اتنا کلام ہے، امام بخاری فرماتے کانا امی تھے. لہذا اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ روایت کرنے والے راوی ضعیف ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو روایتیں آ رہی ہیں اس کی تائید میں جمہور علماء ہیں،
اور یہاں پر ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کہیں کہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہے تو بڑی آسان سی وضاحت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم، یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم میں لکھی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر جگہ یہ سوال کیا جائے بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ نہیں؟ بخاری مسلم کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ اچھا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ یہ سب مانتے ہیں، مرزا محمد علی بابا یہ دوہل بیان کرتا ہے، لیکن یہ کون سی حدیث ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ، اتنا بڑا کنسپٹ آپ نے قائم کیا، اسٹیبلش کیا وداؤٹ اینی آرگومنٹ۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، صرف اور صرف کس پر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ محدثین کرام پر، علماء کرام پر، جو ہمارے علماء ہیں جن کو مرزا محمد علی آج کل گستاخ رسول ثابت کرنے کے در پہ ہے۔ اگر ان کو گستاخ رسول ثابت کیا جائے گا، کافر ثابت کیا جائے گا، تو بتائیے گا کہ امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب، جو درجہ دینے والے یہی علماء ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ سیاستہ کی ساری تدوین، ساری اشاعت، ساری جو کتابت ہوئی ہے یہ تیسری صدی میں ہوئی ہے، صحابہ تابعین کے تبع تابعین کے دور میں یہ نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ علماء جب بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ علماء کا قول ہے۔ علماء کے اس قول کو مانتے ہوئے آپ بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب مان لیتے ہیں، سند بھی مانگتے ہیں، اور وہی علماء اگر یہ بتائیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہذا ان علماء کی، سید علماء کی ہماری حدیث پاک میں بیان کی ہے میں نے سائے نہ ہونے کے متعلق، ان کو تائید حاصل ہے۔ تو لہذا جس پر امت کا اجماع، علماء کا اجماع ہو جائے، اکثریت علماء جس کو مانتی ہو، وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور میں نے جواب دے دیا ہے۔ اور کتنے محدثین کرام ہیں، کتنے علماء، میں ابھی بیان کرتا ہوں کتنے علماء نے اس کو لیا ہے۔ لہذا وہی علماء جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل درجہ دینے والے علماء ہی یہ بات کہتے ہیں۔ اگر ان کی وہ بات مانتے ہیں تو سایہ نہ ہونے کی بات، یا اسی طرح اور جو ان کی باتیں ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ ہے سائے کے نہ ہونے پر اس کی تائید میں چند میں علماء کے اقوال، بزرگان دین کے اقوال بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجد الفسانی، ان کے مکتوبات شریف کا جو جلد 16 ہے اس کے اندر بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح پھر مکتوبہ شریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ نے بیان کیا ہے کہ سایہ نبوت در عالم شہادت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس عالم شہادت پہ ظاہر نہ ہوا۔ اسی طرح قاضی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا وما ذکر منہ لا ظل الشخص فی شمس ولا قمر، اس شخص حضور کی شخصیت کا سایہ نہ سورج میں تھا نہ چاند میں تھا۔ اس کے بعد اسی طرح مثنوی شریف میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او محمد وار بے سایہ شبت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سایہ تھے۔ اسی طرح امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون اس آیت کے تحت بیان فرمایا قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوقع ظلک علی الارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑا، لئلا یدع انسان قدمہ، لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، تاکہ انسان کا قدم حضور کے سائے پر نہ پڑے۔ حضرت سیدہ شذبیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تہمت لگی اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا، عرض کی تھی سرکار کی بارگاہ میں۔ تو اسی طرح ہمارے بہت سارے بزرگوں نے جس کو بیان کیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سایہ ایشاں ہر زمین نمی افتاد، حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں نبوت مرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را سایہ، نہ در آفتاب نہ در قمر، راہ الحکیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ آفتاب میں یعنی نہ چاند، نہ سورج میں، نہ قمر میں یعنی نہ چاند میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بے سایہ و صاحبان عالم، ایک شعر انہوں نے لکھا امی و دقیقدان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، امی ہیں اور تمام عالم کے پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں، بے سایہ ہیں اور تمام عالم کا سایہ ہیں۔ علامہ شہاب الدین احمد ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعمت الکبریٰ میں لم یقع لہ ظل علی الارض، حضور کا سایہ زمین پر نہ پڑا، ولا یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی قمر، نہ حضور کا مبارک سایہ سورج کی روشنی میں تھا نہ چاند کی روشنی میں تھا۔ تو یہ میں نے چند اقوال بیان کیے ہیں جو ہماری حدیث کی تائید کے طور پر ہیں کہ ہمارے پاکان امت نے اس کو لیا بھی ہے،
تو لہذا ہمیں اس فتنے سے اللہ دور رکھے، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے موقفات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، وہی حق ہیں، وہی راہ مستقیم پر تھے، آمین۔